دوستو، فائور کے بارے میں آپ کو بیسک انفارمیشن مل گئی. اب فائور میں ایک ابیلٹی ہے، بڑی خاص قسم کی ابیلٹی ہے جو امپلائرز کو کلائنٹس کو دی جاتی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ گگز ہیں، کلائنٹ آئے، گگز دیکھے، اچھی لگی تو ان باکس پہ بات کرے اور اس کے بعد خرید لے. اس کو تو ہم بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو اس کے مزاج کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق کوئی گگ نہیں نظر آتی. پھر کلائنٹ کیا کرے بیچارہ؟ تو جناب کلائنٹ یہ کرے کہ کلائنٹ کو ایک ایبلٹی دی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے بائر ریکویسٹ. ٹھیک ہے. اب بائر ریکویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ٹریڈیشنل فری لانس مارکیٹ پلیس پہ پروجیکٹ پوسٹ کیا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے فائیور میں بھی کلائنٹ ایک پروجیکٹ پوسٹ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے یہ اسپیسیفک سرٹن ریکوائرمنٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بڈ کر دو. ہاں صحیح سنا، فائیور پہ بھی فری لانسرز بڈ کرتے ہیں، خالی گگ نہیں لگاتے. یہ ماڈل اب پوری دنیا میں ہی انٹروڈیوس ہو رہا ہے، چاہے فائیور ہو، چاہے ادھر اپ ورک ہو، چاہے guru.com ہو. وہاں پہ سروسز آپ ڈال سکتے ہیں ان فارم آف گگ، اور یہاں پہ آن نان ٹریڈیشنل فری لانس مارکیٹ پلیس کلائنٹ پروجیکٹ پوسٹ کر رہے ہیں. سو بائی ریکویسٹ کیا ہے؟ بائی ریکویسٹ تو ایک طریقہ ہے کہ کلائنٹ آئے اور وہ پروجیکٹ پوسٹ کر دے. پر جو عموماً سب سے زیادہ دشواری دیکھی جاتی ہے فری لانسرز کے فرنٹ پہ، وہ یہ ہے کہ جناب بائی ریکویسٹ نظر نہیں آتی. اس کی ریزنز میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں تاکہ اس سوال کے جواب ونس فار آل ختم ہو جائیں. لو جی، پہلی ریزن تو یہ ہے کہ اگر آپ کا فائیور کا اکاؤنٹ نیا ہے اور آپ نے جناب نئی گگ بنائی تو این ممکن ہے کہ آپ کو گڈ نمبر آف بائی ریکویسٹ نہ نظر آئیں. اور پھر دوسرا سب کیٹیگریز، آپ نے جس کیٹیگری میں گگ رکھی ہوئی ہے اس کیٹیگری کے بیس پہ ہی تو کلائنٹ کا اگر پروجیکٹ ڈالے گا تو آپ کو نظر آئے گی نا. یہ تو بیسک الگو ہے جو کامن سینس ہے اور ہونا بھی ایسی چاہیے. میں گرافک ڈیزائنر ہوں تو مجھے بائی ریکویسٹ کس کی نظر آنی چاہیے؟ مجھے گرافک ڈیزائننگ کی جابز نظر آنی چاہیے نا، جس کے بیس پہ میں آفر بھیج سکوں. تو جناب یہ تو تھی بیسک باتیں. اور کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے تو 7 گگز بنائیں، پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اچھی گگز بنائیں جس کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کر چکے ہیں. اور پھر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب آپ اس میں ٹیگز ڈالیں. دن میں ایک فری لانسر 10 سے زیادہ آفر نہیں سینڈ کر سکتا. اب یہ آفر کیا ہے؟ یہ بڈنگ ہے. تو اب تھوڑا سا ذرا دیکھتے ہیں کہ ایک آفر کیسے سبمٹ کی جا سکتی ہے آن اے بائر ریکویسٹ. تو یہ میری آپ سکرین دیکھ رہے ہو، اس پہ میں نے یہ جو پروفائل ہے بلر کی ہوئی ہے، کسی دوست کی ہے. اور اچھی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سب کچھ دکھاؤں، کچھ چیزیں آپ کی اپنی بھی ہونی چاہیے. ویسے بھی میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی پاکستانی فری لانسر کسی بھی فری لانس مارکیٹ پلیس کے ہوم پیج پہ شوکیس ہو اور وعدے کے مطابق میں اس کے گھر آؤں گا اس سے ملنے، اینڈ ویل ہیو اے لنچ ٹوگیدر. لو جی بھائی صاحب، یہ ایک پروفائل ہے جس میں آپ کی ایکٹیو گگز نظر آ رہی ہیں اور اس میں سب کچھ ہے. میں اس پہ مور پہ کلک کروں گا تو آپ جب دیکھو گے بائی کلکنگ آن دا بائی ریکویسٹ، یہاں پہ اگر بائی ریکویسٹ شو ہو گئی تو مجھے نظر آ جائے گی. اب یہ ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ شو ہوتی ہیں. ہائر ہوتی جائے نا پروفائل، یعنی کہ لیول 1، لیول 2، سپر سیلر، پھر تو یہ فریکوینٹلی نظر آ رہی ہوتی ہیں. شروع میں آپ کو تھوڑی دقت ہوتی ہے اور اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، یہ پیریوڈیکلی شو ہوتی ہیں. سو میرے سے یہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ سر یہ کس وقت آتی ہیں؟ میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں پیریوڈیکلی. کوئی اسپیسیفک ٹائم فریم نہیں ہے بائی ریکویسٹ ہونے کا. اب چونکہ میری گگس ڈفرینٹ اسکل سیٹ کی ہیں تو یہ بائی ریکویسٹ نظر آ رہی ہیں. اب اس میں آپ کو باقی جو تو فری لانسرز ہیں ان کا نمبر ہے اور اس کے ساتھ میں ایک بٹن ہے کہ میں جیسے بٹ کر سکتا ہوں. میں نے کلک کیا جی اس بٹن پہ، اس میں مجھے میری گگز دکھا رہا ہے. اب جس گگ کے ریلیٹڈ یہ بائر ریکویسٹ ہے تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایک سمپل سا پروسیس ہے جو ہر فری لانس مارکیٹ پلیس پہ آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس پہ پرائس دوں گا، اس کی بڈ ڈالوں گا، اس پہ ڈیلیوری ٹائم دوں گا، اور اس کے بعد میں اس کے اور بھی اسپیکس ہیں جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں. دے ویری فرام گگ ٹو گگ. مثال کے طور پہ گرافک ڈیزائننگ میں کچھ اور چیزیں ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کچھ سبمٹ کرنا ہے تو اٹیچ بھی کر دو. سو دیر فور دس از ہاؤ دا بیسک بڈنگ از ڈن. بٹ ایک چیز یاد رکھنا، جب بائی ریکویسٹ ہوتی ہے نا تو انیشیلی آپ کے پاس اسٹرائکنگ امپیکٹ پہلی 3-4 لائنوں میں ہی ہے، کیونکہ جو کلائنٹ دیکھتا ہے وہ 3-4 لائنیں دیکھتا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ریڈ مور. تو اگر تو آپ 3 لائن میں اپنی کہانی، اپنی داستان، اپنی آفر اسپیسیفائی کر گئے تو زندہ باد، نہیں تو وہ آپ کو کیوں ریڈ مور پہ کلک کرے گا.
اب میں اس کو فل نہیں کر رہا، یہ بیسک انفارمیشن ہے، اور سبمٹ کریں، آپ کی آفر چلی جائے گی. بٹ پلیز اٹ ڈپینڈز آن یور گگ، اٹ ڈپینڈز آن یور اسکل سیٹ، اٹ ڈپینڈز آن یور tags, it depends on lot of attributes. اور جتنا آپ اچھی گگ بنائیں گے اور جتنا آپ ایکٹیولی دیکھیں گے، مثال کے طور پہ آپ پیریوڈیکلی اس سیکشن کو دیکھتے رہیں نا. پیریوڈیکلی جب آپ دیکھتے رہیں گے تو این ممکن ہے کہ آپ کو شو ہو جائے، اور جب شو ہو جائے تو چانس نہ ضائع کریں. 10 آفرز آپ کو ایک دن میں ملتی ہیں، 24 گھنٹے میں ملتی ہیں. وائی وڈ یو لوز دیٹ؟ کیپ یور سیلف ایکٹیو آن فائبر، دیٹس اے کی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نہ میں کیوں ریپیٹ کروں، خود ہی ریوائز کر کے دیکھ لو.